نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی نیکی کے نام پر یا دین کے نام پر، اسلام کے نام پر دو چار چیزیں، دو چار باتیں، دو چار اعمال وہ اختیار کر لے اور یہ کہے کہ سارے کی ساری نیکی بس یہی ہے، سارا دین یہی ہے، سارا اسلام یہی ہے۔ بلکہ نیکی کی بنیاد اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، فرشتوں اور کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لانا، یہ تمام باتیں عقیدہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اس شخص کی نیکی اللہ کے ہاں پہنچتی ہے اور اللہ کے نزدیک قبول ہوتی ہے جس شخص کا اللہ پر ایمان۔ نیکی کرتے ہوئے یا نیک کام کرتے ہوئے یہ بات سامنے ہو اور دل میں ہو کہ اس نیکی کا اجر اور بدل مجھے اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ نیکی جو میں کر رہا ہوں مجھے اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نیک کام جو میں کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ احسان کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، مال خرچ کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہوں، یتیم، مسکین اور مسافر سے تعاون کر رہا ہوں، کسی سائل کی مدد کر رہا ہوں، کسی غلام کو آزاد کر رہا ہوں، یا کوئی ایسا شخص ہے جو قرض کے بوجھ سے دبا ہوا ہے، اس کے قرض کی ادائیگی میں مدد کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، وعدہ پورا کر رہا ہوں، ان تمام باتوں میں کیا ہو کہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کا بدل اور اس کا اجر وہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ یہ بنیاد ہے۔ اگر کسی بھی نیک عمل میں اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی اور چیز آ گئی کہ شہرت مجھے مل جائے، نام ہو جائے، دکھلاوا مقصود ہو یا اور کوئی غرض ہو، تو پھر یہ نیکی اللہ کے ہاں نیکی نہیں سمجھی جائے گی۔ لوگوں کے ہاں تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ نیکی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام باتیں، اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر، یہ تمام باتیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ نیکی یہ ہے کہ یہ مال دے، اس کے باوجود کہ یہ مال کو پسند کرتا ہے لیکن پھر بھی مال خرچ کر رہا ہے، کبھی زکوٰۃ دے رہا ہے، کبھی صدقہ کر رہا ہے، کبھی کسی غریب مسکین فقیر کی مدد کر رہا ہے، کبھی کسی بیوہ، محتاج، مسافر، اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی سائل ہے، محتاج ہے، اس کا تقاضا پورا کر رہا ہے، کسی غلام کو آزاد کر رہا ہے، تو یہ ہے نیک اعمال۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کیا۔
والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ نیکی جو ہے یہ کن لوگوں کی ہے؟ یہ ان لوگوں کی ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ آج کا ہمارا یہ سبق ہے کہ جو پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو، اذا عاہدوا، جب بھی وہ کسی سے عہد کریں۔ عہد عام لفظوں میں ہم اس کو وعدہ بھی کہہ سکتے ہیں، وعدہ، عہد بھی کہہ سکتے ہیں، ایگریمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں تفصیل ہے اور بہت بڑی تفصیل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے وعدے کا پورا کرنا، معاہدات کو پورا کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ اگر اس عمل پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں، اس وعدہ وفائی پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں اور اس پہ ثابت قدمی کے ساتھ کام شروع کیا جائے اور اس کو اہمیت دی جائے، جیسے قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، لوگوں وعدے پورا کیا کرو، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وعدہ نیکی کے کام، جو نیک کام ہو اس میں وعدہ کیا جائے گا۔ اگر کسی گناہ کے بارے میں آپ کسی سے وعدہ کر رہے ہیں کہ فلاں دن میں آنا، فلان کی رب براشی کا خیری، ہاں دا فلان کے بخو غربو، دا فلان کی مال بچے دینو پٹ کو، فلان کی پکور با حملو کو، تو یہ وعدہ اس کی اجازت نہیں ہے، یہ تو حرام ہے، تو ناجائز ہے۔ تو ناجائز کاموں میں وعدہ نہیں کیا جاتا، ناجائز کاموں کو تو روکا جاتا ہے، وہ کام جو نیک ہو، صالح۔ تو یہ قرآن پاک میں اوفو بالعہد، ایک جگہ فرمایا اپنے معاہدات کو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، صرف نماز کے بارے میں تپوس کی گی نا، عہد بارے کے ہم تپوس کی گی، وعدے پہ بارے کے ہم تپوس کی گی۔ پھر یہ عہد جو ہے، اس میں جو بڑا عہد ہے، پہلا عہد ہے یا پہلا وعدہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے بندوں سے عہد لیا کہ دنیا میں جاؤ گے تو رب اور پروردگار کس کو مانو گے؟ مجھے مانو گے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اللہ پاک نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے عہد لیا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَا، سب نے مل کر کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ اسی طرح عہد ایک آدمی کرتا ہے دوسرے آدمی کے ساتھ، ایک فرد کرتا ہے دوسرے فرد کے ساتھ۔ ایک عہد وہ ہے جو حیثیت امتی کے ہے اپنے نبی کے ساتھ، کہ ہم ہر کام میں نبی کی اطاعت کریں گے، نبی کے سنتوں پر عمل کریں گے، تو نبی ہماری شفاعت کرے گا، نبی ہماری سفارش کرے گا۔ اسی طرح دو آدمی آپس میں عہد کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، یا دو پارٹیاں معاہدہ کرتے ہیں، یا حاکم اور عوام عہد کرتے ہیں۔ حکومت عہد کرتی ہے ہم تمہیں بجلی دیں گے، ہم تمہیں بجلی دیں گے اور تم ہمیں بل دو گے، تو یہ پورا ہو رہا ہے۔ بجلی نہ رہا کہ بل نہ رہا، ہم تمہیں گیس دیں گے اور تم ہمیں بل دو گے۔ ایک دکاندار عہد کرتا ہے ہم تمہیں اصلی مال دیں گے، اصلی مال نہ، بالکل اصلی مال دیں، اور خریدار عہد کرتا ہے ہم تمہیں اس کی قیمت دیں گے۔ اس کا دکاندار دا خریدار نہ قیمت والی نہ ایک نمبر مال، اور دے اور دور کی 2 نمبر مال، نہ دا وعدے خلاف ورزی شوا،
اور وعدے کی خلاف ورزی کے بارے میں آتا ہے کہ وعدے کا خلاف ورزی کرنے والا وہ ایک حدیث میں آتا ہے کان منافقا خالصا، خالص منافق، خالص منافق دے مومن مسلمان نشکے دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے دین کی نفی کی، لا دینا، یہ تو سر دیندار نہ دے ډیر زیات چې دی نو د زما غونې پټکې والی یو ګیرې وي او حجونه کوي او که نه، او ډیر زیات چې دی نو پرهیزګاره وي او ذکرونه کوي او وظیفې کوي او لیکن چې عهد نه پورا کوي، وعده نه پورا کوي، لا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دین کی نفی کی ہے، دا دیندار نہ ہے، لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ منافق پہ جندل ډیر آسان دي، نو که ځان ته ګوري په ما کې چې دی نو دا علامات دي، نو به زه منافق یم، که په تا کې دی ته منافق ایسے بداوے کے۔ منافق کی 3 علامات ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، مزے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنا چاہے کسی کو ہنسانا ہو، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ کسی جھوٹی بات سے آپ کسی کو ہنسا رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، اس میں جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ بھی حرام ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اس کے پاس جب کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے، اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ خَالَفَ، جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو وعدہ یہ بہت لمبا چوڑا مضمون۔ نکاح بھی ایک وعدہ ہے، نکاح بھی ایک ایگریمنٹ ہے کہ میاں جو ہے وہ مہر دے گا اور بیوی اطاعت کرے گی۔ لوگ مہر نہیں دیتے، ساری زندگی وعدہ خلافی میں گزرتی ہے، ٹول جون پہ وعدہ خلافی کی تیری۔ ایک نوکر اپنے ادارے کے ساتھ عہد کرتا ہے میں نوکری پوری کروں گا، اور ادارہ جو ہے وہ عہد کرتا ہے تنخواہ پوری دوں گا۔ کوئی بھی ادارہ ہو، سرکاری ادارہ ہو، پرائیویٹ ادارہ ہو، ایک ملازم جو ہے وہ عہد کرتا ہے میں نوکری پوری کروں گا، میں ملازمت پوری کروں گا، اور ادارہ وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہاری اجرت پوری دوں گا۔ ایک مزدور اپنے مالک کے ساتھ عہد کرتا ہے میں مزدوری پوری کروں گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں مزدوری جو ہے مزدوری میں مزدور جو ہے مزدوری میں وہ جو ہے کام چوری کرتے ہیں، چرا شکار بہو کو نہ مگر مزدوری کی مالک ولاڑی کار کئی لگی آئی اچھی مالک جیسے آخواتی خوشی ادھر لگی آئی گپ شپ لگے۔ یہ مزدوری جو ہے پھر اس ایسے کام پر مزدوری لینا، اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں برکت نہیں ہوتی، بے برکت مزدوری، بے برکت اجرت، اس سے جو ہے فقر دور نہیں ہوتا۔ رست و رزب فقیر کیږي، رست و رزب اوږې کیږي، رست و رزب چې دی نو تږې کیږي، رست و رزب د هرس زیاتیږي، دا بنوي چې یا اللہ شکر دے بس دا ډیر ده۔ یہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہے کسی کام میں، کسی عمل میں، چاہے تجارت میں ہو، چاہے نوکری میں ہو، چاہے ہم جیسے امامت میں ہو، بلکہ سب سے زیادہ کمزور معاہدے تو ہمارے ہوتے ہیں۔ قوم چې دی نو دا ذمہ داری ده چې هغه به امام ته او مدرس ته معقوله تنخواه ورکوي، او د امام دا ذمہ داری ده چې هغه به پوره 15 وخت امامت کوي۔ نو قوم څه حال دی او د امام څه؟ تو سمرا جتنے بھی پریشانیاں اور جتنا بھی فساد اور جتنا بھی جو ہے یہ جو ہے یہ ماحول بگڑ چکا ہے، لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ لوگ
بلکہ وعدہ خلافی کو اب فیشن بن گیا ہے. وعدہ ہی کیا جو وفا ہو، خلق وہی وعدہ ہی کیا جو یا وعدہ الاسد چ پورے شی وعدہ ہی کیا جو وفا ہو. حالانکہ وعدہ اللہ کا حکم ہے کہ جو جائز وعدہ ہو، جائز کام میں ہو، چاہے آپ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رہے ہیں، چاہے نوکری کر رہے ہیں، چاہے تدریس کر رہے ہیں، چاہے والدین اور بچوں کا معاہدہ. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے ذمہ دار ہیں. اگر کوئی ماں کوئی باپ جو ہے اپنے بچوں کو وہ جو ہے وہ مالدار تو بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، مفتی بنا دیا، کوئی بھی بنا دیا، لیکن اس کو جنت کا راستہ نہیں بتایا اور جہنم سے بچنے کا اس کو علم نہیں دیا، تو وعدے کی خلاف ورزی ذمہ دار ہے. اللہ پاک پوچھے گا. تو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری چھوٹی امی جان وہ فرماتی ہیں، انہوں نے روایت کی ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین لوگ ان خیار عباد اللہ الموفون المطیبون، اللہ کے ہاں سب سے بہترین بندے ہیں جدا اللہ ڈیر زیادہ خوخ دی، اللہ ڈیر زیادہ خوخ دی، اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پیارے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کے وہ بندے ہیں جو وعدہ پورا کرتے ہیں، جو عہد پورا کرتے ہیں. لیکن یہ بتا دیا کہ وہ وعدہ جو جائز کام میں ہو. والموفون بعہدہم، تو نیکی ان لوگوں کی ہے، دین اسلام ان لوگوں کا ہے، سچے وہ لوگ ہیں جو وعدہ پورا کرتے ہیں جب بھی وہ وعدہ کریں کسی سے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يوفون بالعهود إذا عاهدوا واجعلنا من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة واجعلنا من الذين آمنوا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واجعلنا من الذين آتوا المال على حبهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدنا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه